بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نرى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المظلمين ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ اسلامک سینٹر ڈربی میں پہلی حق جاریار کانفرنس منعقد ہے۔ عزیز القدر حضرت علامہ مولانا نبیل افضل صاحب حافظ اللہ تعالی ان کی تحریک تھی 2-3 ماہ سے انہوں نے مرتب کیا تھا پروگرام کے ڈربی میں یہ پروگرام رکھا جائے گا۔ پاکستان میں کچھ وفیات دوستوں کی برادران کی ایسی ہوئی کہ جس کے لیے مجھے پاکستان جانا پڑا اور اس وجہ سے قدر تاخیر سے یہ پروگرام ہوا، لیکن الحمدللہ جیسے انہوں نے ترتیب دیا تھا ایک نظام الاوقات اس کے مطابق یہ اجتماع منعقد ہو سکا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا سب دوستوں کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ مزید قابل اطمینان یہ ہے کہ شاید اس تاخیر میں یہ بھی کوئی حکمت تھی کہ ہمارے بہت ہی عزیز القدر عالم دین حضرت علامہ مولانا مدثر حسین صاحب سلم الرحمن آپ 3 ہفتوں سے یہاں پہ خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ امریکہ میں نیو یارک میں برونکس کے اندر بھی وہ خدمت دین پچھلے 1.5 سال سے انجام دے رہے ہیں، لیکن باوجود وہ تاخیر ان کو جانے میں ہوئی تو حضرت صاحب یہاں کی شیف اور یہاں کے دوستوں کے مشورے سے وہ یہاں تشریف لے آئے، یہ باعث برکت ہوا۔ عزیز القدر مولانا محمد عرفان صاحب ڈنڈی سے ابھی انہوں نے آپ کے سامنے اپنا خوبصورت خطاب کیا ہے۔ اس سے قبل علامہ مولانا محمد نوید صاحب اشرفی
متضلہ جو بلیک برن سے تشریف لائے ہیں، دوستوں نے ان کو مدعو کیا تھا کہ وہ انگلش میں خطاب فرمائیں. جید عالم دین ہیں اور مجھے توقع ہے کہ وہ انہوں نے آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے سب دوستوں نے ضروری باتیں جو کہنے والی یا پیغام ہے وہ دے دیا ہے. میں ان دوستوں کا جو مولانا محمد عامر صاحب دربی سے اور مولانا توقیر صاحب جو جن کی زیر نگرانی یہ پروگرام ہوا، نبیل صاحب کا جن سے رابطہ تھا، ان دوستوں کا بھی تعاون اور ان کی کوشش قابل ستائش ہے کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ حضرات کے سامنے اس عنوان کے بعد اس کانفرنس میں حاضری دی جائے. مختلف مواقع پر یہاں دربی میں حاضری ہوتی رہتی ہے. اس مسجد میں بھی پہلے حاضر ہوا ہوں، لیکن آج اس عنوان کے ساتھ پہلی دفعہ یہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور ان سب دوستوں کی حاضری قبول فرمائے جو اس مجمع میں تشریف فرما ہیں اور بہت دور دور سے بھی آئے. یہ حضرات کی اس تنظیم سے منسلک ہیں جو پورے ملک میں 12 مہینے یہ کانفرنس آرگنائز کرتی ہے. تو یہ خود بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، ڈنڈی سے بھی، نیو کاسل سے بھی، بریڈ فورڈ سے بھی، ایکمنڈ وائٹ سے بھی اور بوزلے گرین سے اور مختلف جگہوں سے دوست یہاں تشریف فرما ہے. اور آپ میں سے جتنے حضرات بھی تشریف لائے ہیں ڈربی سے، ان کو بھی میں مرحبا کرتا ہوں. اللہ جل شانہ آپ کا آنا قبول فرمائے. ان دوستوں کا بھی اتنے دور دراز سے آئے اس شوق محبت کے ساتھ یہ جلسوں میں آتے ہیں، اجلاس منعقد کرتے ہیں. یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، ان کی رضا، اس کے سوا اور کوئی طلب تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اور زیادہ اخلاص بھی عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. محترم حضرات، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو آخری امت کے لیے رب نے پسند کیا ہے، اس کی دعوت جو ہے، اس کا پیغام، اس کے احکام وہ ایسے نہیں ہیں کہ اگر ہم 2-4 گھنٹے بیان کریں تو اس میں سے کوئی بات باقی نہ رہ جائے کہ بیان کیا کرنا ہے. یہ تو زندگیاں ساری بھی لگ جائیں تو ہم کبھی اس کی بات ختم نہیں کر سکتے. اس لیے مجھے جو وقت دیا گیا ہے، میں ظہر سے پہلے سے سفر میں ہوں اور ایک اور جگہ بھی حاضری تھی لیکن وہ ختم شی کی تقریب تھی، اس میں موجود رہا. پھر میں یہاں حاضر آیا، راستے میں تھوڑی رکاوٹ بھی تھی. اس وقت میں چند ضروری باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ایک تو 4 یار کانفرنس ہم کرتے ہیں. مراد اس سے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ خدام ہیں اور وہ سب سے قریبی دین کے ناصر اور مددگار ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوا. 23 سالہ اعلان نبوت کا جو دور ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دین کی دعوت کو، دین کے پیغام کو عام فرمایا. اس میں جتنے بھی اہل اسلام دین کی دعوت کو قبول کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے والے، اس کا شرف حاصل کرنے والے، ان میں سب سے زیادہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس،
بلکہ یوں کہ نبوت کے مزاج شناس. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج اقدس اور دین کی جو نہج آپ نے مقرر فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمائی، اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاج کو سب سے زیادہ جنہوں نے مزاج نبوی میں، سنت نبوی میں، پیغام نبوی میں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو رنگ لیا، وہ صحابہ کے سردار، وہ چار ہستی. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتے. اس میں کوئی کھینچا تانی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ اس کا فریق بن جائے کہ ایسے نہیں، ایسے نہیں. یہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا. جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب تمام صحابہ کرام اہل حق ہیں، اہل جنت ہیں. اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ علائق نفس سے، نفس کے کودوں سے اور شیطان کے شر سے پاک ہے. اس لیے حضرت نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جو فرائض ہیں آپ کے، ان میں سے ایک فرض ہے یزکیہم. ایک فرض ہے آپ کا یتلو علیہم. ایک فرض ہے آپ کا یعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک فرض ہے آپ کا یزکیہم. ایک فرض ہے آپ کا لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پر فرض فرمایا کہ تلاوت کما حق کو ہو ان کے سامنے کر دے، تعلیم بھی کما حق کو ہو ان کو دے دے، اور ان کو کما حق کو ہو ستھرا بھی کر دے. یزکی کا مطلب ہی ہے تزکیہ کر دیں، ستھرا کر دیں، پاکیزہ کر دیں. اور چوتھا فریضہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جو دین میں نے ان کو دے کر بھیجا ہے، اس کو سارے ادیان پر غالب کرنا، سارے ادیان پر غالب کرنا. اب طور کلام کا ایسا ہے کہ میں کیا بات آپ کے سامنے عرض کروں. تلاوت قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کرنا، تعلیم و کتاب و حکمت اس کا بھی حق ادا کرنا. اور یزکیہم، رب نے جو چاہا تھا آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا فرما دیا. اور لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ بھی مقصد تھا آپ کے آنے کا اور مقصد ہے آپ کے تشریف لانے کا. اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق کو ادا فرما دیا. یہ اتنا بڑا موضوع ہے، اس پر میں کما حق کو نہیں بول سکتا، ہماری ہمت ہی نہیں ہے کہ اس پر بات کر سکتے. لیکن دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے سامنے تلاوت قرآن کیسے کی، تلاوت قرآن کس انداز سے کی آپ نے. کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا قرآن پاک. آج اسلامک سینٹر میں بیٹھے ہوئے بچے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ تلفظ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ کرتے ہیں. کوئی کلمہ، ایک کلمہ بھی، ایک سیدھا بھی یہ اس کے خلاف ادا نہیں کرتا. ایک سیدھا بھی. 30 پارے قرآن، کتنے کلمات ہیں اس کے اندازہ کیجیے. ایک کلمہ بھی یہ اس طرح نہیں پڑھتے جیسے رسول اللہ نے نہ پڑھا ہو، اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح رسول اللہ نے پڑھا.
صوت کی بات نہیں کر رہا میں، نہ ان برکات کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی تلاوت میں تھی، اس حساب سے بات نہیں کر رہا میں کلمے کی ادائیگی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ کلمے کی ادائیگی سیگا، اگر ایک حرکت کا بھی اعراب میں سے ایک کا بھی فرق آ جاتا ہے ایک مجلس میں، تو 10 آدمی اس کی تصحیح کرنے والے موجود ہیں۔ اندازہ کیجیے اس بات کا، اس مجلس میں اگر ایک بچہ کوئی ایک حرف نہیں، اس کے اوپر جو اعراب ہے اس میں غلطی کر جائے، نیچے یا اوپر، زیر زبر پہ شد مد غلطی کر جائے، تو کتنا بڑا انقلاب ہے اس دنیا میں۔ اس کتاب کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس کے خلاف اگر امت میں سے کوئی بچہ بھی پڑھ جائے، 10 بندے اس مجلس میں موجود ہیں جو اس کی اصلاح کر سکتے۔ بیٹا ایسا نہیں ہے، ایسا بڑا، اس بات کو آپ محسوس نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو بھی اچھا ہے، نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کو وضاحت کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ سمجھے کہ یہ بھی کوئی بات ہے جس پر تقریر کرنی چاہیے۔ ہاں، تقریر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء نے تلاوتیں کی ہے نا، اپنی اپنی کتابوں کی، صحیفوں کی تلاوتیں کی ہیں، امت کو بھی سکھائی ہیں، امت پڑھتی بھی تھی ان کی، لیکن ہمارے آقا سے پہلے آخری رسول اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضور سے پہلے وہی تھے، اور ان کی کتاب کو سب سے قریب زمانہ قرآن پاک کے جس کتاب کا گزرا ہے وہ انجیل ہے۔ 2013 برس جی یہ گزرے ہیں، قریب ترین وہ کتاب ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں علیہ السلام کہ 2013 برس میں دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو ایک آیت بھی اس طرح پڑھ سکے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے۔ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اتنے عرصے میں ہمارے لوگ مرعوب ہیں، روب میں ہیں، عیسائیوں کے روب میں۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے، یہ لوگ بڑے آؤٹ کلاس قسم کے بڑے جینیس لوگ ہیں، یہی کہتے ہو نا، ہماری تو آواز نہیں پہنچ سکتی نہیں وہاں۔ میں نے کہا ہیں جینیس ہوں گے، لیکن جس بات میں ہے اسی میں، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں عقل مند ہونا ہے اسی میں ہے۔ ترجیحات کا فرق ہے، ترجیحات کا فرق ہے، وہ جس بات میں چاہتے ہوں گے اس میں ہوں گے ضعیف۔ میں نہیں سمجھتا اس بات کو، لیکن اس طرح ان کی پشت کیوں ہو گئی؟ ایک رسول آئے، اس رسول پر ایک کتاب اتری اور وہ اس کی تقریر بھی کرتے تھے، پہاڑیوں پر بھی واز فرماتے رہے، دریاؤں میں بھی واز فرماتے رہے، پڑھ کے سناتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب۔ بہت سے علماء نے یہ بات کہی، میں جہاں سے یہ بات کر رہا ہوں، میں نے کہاں سے یہ سوچا ہے، حضرت علامہ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بانی مدرسہ سعودیہ مکہ مکرمہ، آپ کی کتاب اظہار الحق میں یہ بات موجود ہے۔ سب سے پہلے ایک پادری کو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں اپنے آقا کا غلام ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 30 پارے قرآن پڑھتا ہوں تمہارے سامنے، اور بالکل اس طرح پڑھوں گا جیسے زیر زبر رسول اللہ نے پڑھی۔ سبحان اللہ۔ تم اگر اپنے آپ پر یقین رکھتے ہو، اپنے نبی پر یقین رکھتے ہو، ان کے دین پر یقین رکھتے ہو،
تو صرف ایک آیت کا میرا تجھ سے مطالبہ ہے، ایک آیت پڑھ، اس زبان میں پڑھ جس میں عیسیٰ علیہ السلام برسر میدان کہی یہ بات تحقیق کے طور پر کہی فرمائی آپ نے فرمایا ایک آیت پڑھ کے سنا، اس لہجے میں سنا دے، اس زبان میں ہی سنا دے، لہجہ کہاں سے لائے گا لیکن ایک زبان میں سنا جس میں آپ پڑھتے تھے۔ اس آدمی کی گردن جھک گئی، کہنے لگا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو فرمانے لگے یہ صرف تیری عاجزی نہیں ہے، رب کی مرضی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پڑھانا چاہتا۔ ہم تیری معذوری پر کوئی اپنا فتح کا جشن نہیں بنائیں گے، بلکہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک داعی اللہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ کسی کو شکست دے کر بھی وہ کچھ یہ نہیں چاہتا اس پہ میرا روک پڑے یا میں ڈینے ماروں کہ میں جیت گیا۔ اللہ کی طرف بلانے والے کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اس سے شکست بھی کھائے گا وہ اس کو شرمندہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو یہ بتائے گا کہ تیری یہ کمزوری تیری کمزوری نہیں ہے۔ مالک اس دعوت کو آگے پہنچانا ہی نہیں چاہتا، کیوں کہ اس نے جہاں تک انجیل بھیجی تھی اس کا بارڈر آ گیا، اس کی تعلیمات کا کہ رک جاؤ، اب عالمگیر پیغام قرآن پاک کا آنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ مناظر اسلام۔ گرامی قدر حضرات، اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ یتلو علیہم کا کیا مطلب ہے۔ حضور نے تلاوت فرمائی اور بڑی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاوت سے، کیونکہ آپ کے فرائض میں یہ بات داخل ہے، یہ آپ کے فرائض میں یہ بات داخل ہے، ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہے کہ وہ تلاوت کریں۔ آپ کا فرض تھا یہ، اور فرض ہے، آپ کیا کہوں، ایسے منہ سے نکل جاتا ہے، پھر دہراتا ہوں اس بات کو، فرض ہے آپ کا، اب بھی فرض ہے، کیونکہ اب بھی آپ نبی تھا تب کہیں جب آپ نہ ہو، اب بھی نبی ہے، اور نبی کا جو فرض ہے وہ اب بھی فرض ہے آپ کا، اور یہی میں کہنا بھی اصل میں چاہتا ہوں کہ اب بھی آپ کا یہ فرض ہے۔ اور یہی سوال ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا یہ فرض ادا ہوتا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، مجھے کوئی فکر نہیں، میری امت بالغ ہو گئی، میری امت بالغ ہونے کا مطلب آپ سمجھ گئے، بالغ ہونے کا مطلب نہیں وہ مچھر نکل آئی ہیں، بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے کام کو، اپنے آقا کے کام کو سمجھنے لگی ہے۔ بالغ ہونے کا یہ مطلب ہے، ہمارے نزدیک بالغ ہونے کا مطلب مچھر نکل آئی ہیں، شرافی کارڈ بڑھ سکتا ہے۔ سرکار جب فرمائے میری امت بالغ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کی مونچھیں آ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میری بات سمجھنے لگے، اور اس طرح جیسے میں کہتا ہوں اسی طرح بتانے لگے ہیں، فرق نہیں کرتے، اس بات کو پوری طرح سمجھتے بھی ہیں۔ اس لیے ان چار کی بات الگ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو سمجھتے تھے نا منشاء خدا کو اور منشاء رسول کو، سب سے پہلے جو بات کو پا جاتے تھے وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اللہ اکبر۔ یہ چاریہ کا مطلب یہ ہے اصل میں، اور فرما رہے آپ تفقع میں، بصیرت میں، دل کی آنکھیں وہاں ہونے میں، ان کو سب پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ کسی کے بڑا کرنے سے، ہمارے کہہ دینے سے نہیں ہو گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چھوٹا کریں گے تو کوئی چھوٹا ہو جائے گا، بڑا کریں گے تو بڑا ہو جائے گا، تو اپنے نصیب کی بات ہے کہ ہم کس کام میں لگے ہیں، ہم کسی کو چھوٹا نہیں بنا رہے۔ ہاں، یہ تو بنانا کام اللہ کا ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اس پیغام کو عام کرنا کہ ان لوگوں نے تفہیم قرآن میں، مزاج نبوی کے سمجھنے میں، ادائے نبوی کے سمجھنے میں، سنت نبوی
کے سمجھنے میں، اس کے تفقع میں، اس کی بصیرت میں، دل میں اتار لینے میں. اور پھر یہ جملہ اور کسی کے ہاں مجھے نہیں ملا، لیکن حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی ہمارے مرشد، ہمارے پیشوا، صرف انہوں نے لکھا ہے مکتوبہ شریف میں، اور بہت بڑی بات کی ہے معرفت نبی کی. آپ فرماتے ہیں یہ دو شیخ تو ایسے ہیں، ابو بکر صدیق و فاروق اعظم، کہ رسول اللہ کے دل کی فضا ان کو نصیب ہو گئی. کسی اسکالر نے بھی یہ بات نہیں لکھی ہے، یہ بات نہیں لکھی، کسی کے بارے میں بھی نہیں لکھی، حضور مجدد پاک نے لکھی ہے اور مکتوبہ شریف میں لکھی ہوئی. یہ بڑا خاص سوال ہے اور میں یہاں آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا، میں اس واسطے کہ یہاں مجلس عام ہوتی ہے اور اس میں بڑی احتیاط ہے اس بات کے کرنے میں، اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں دو کو ولایت میں ایک خاص مقام ہے، اور دو کے لیے ولایت میں وہ تڑپ نہیں محسوس کی جاتی. ولایت میں خاص مقام ہے. اور شیخین کے لیے فرمایا کہ شیخین کے لیے ہر ولی کی بھی پرواز نہیں کہ ان کے مقام کو پا سکے. بات سمجھو جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت مجدد نے لکھا ہے. ہر ولی کی بھی پرواز نہیں ان کو مقام کو سمجھے، کیونکہ ان کے مقامات ولایت کے قریب نہیں، نبوت کے قریب ہیں. اس لیے خاص اولیاء ہیں جو ان کے مقام کو بھی پا سکتے ہیں. جیسے کہتے ہیں معرفت مقام ولایت کی، فرمایا نہ، وہ اس سے بلندتر ہیں، مزاج نبوت کے قریب ہیں، اور ان کی معرفت بھی ہر کس کے لیے ہے نہیں. تو اس سے بڑھ کر میں اشارہ نہیں دے سکتا آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ بہت خاص بات ہے اور بہت عام ہونے سے دماغوں میں پتہ نہیں کس طرح اترے گی. اور یہی مقام ہوتا ہے جہاں صوفیہ منع کرتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم. آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مگر میں خود ڈرتا ہوں کہ میں اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاؤں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کی عقل اس کو نہیں پہنچے گی، میری زبان اس کو ادا نہیں کر پائے گی، میں اس لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن جن کے لیے خدا نے حصہ رکھا ہو، یہ مقام غور کا ہے، وہ غور کرتے رہیں گے، اور جب تک کرتے رہو گے یہ وقتی چیوم نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے قبر تک اس کی چاشنی آتی رہے گی. اس کو سوچتے رہنا، اس لیے سوچنے کا مقام ہے. جتنا سوچو گے اتنا ہی لطف پاتے چلے. یہ بہت خاص بات ہے. چلو آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو کوئی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے وقت کی قیمت بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہہ دیا، ورنہ اس سے بھی رک جاتا ہوں. سب باتیں بتاتے بھی نہیں. اور اس لیے کہ وہ آپ نے سنا ہے نا، آپ کہو گے کیوں نہیں بتاتے ہو، آپ کی چوری کرتے ہو. چوری نہیں کرتے، ہمیں سرکار نے منع فرمایا. حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا نا 2 برتن تمہیں دیے ہیں، ایک کو کھول بھی لینا اور بانٹتا بھی رہنا، دوسرے کا ڈھکن نہ کھولنا، برتن گردن نہیں اتر جائے. اس لیے دینی محفل میں اور دین کی جب موضوع ہوتا ہے تو اس پہ یہ بھی نہ سمجھا کرو کہ ہر بات بیان ہوتی ہے. اس کے اندر سرکار نے پورا ایک برتن علم کا حضرت ابو ہریرہ کو بخاری شریف حدیث بولی، اور پھر بعد دوسرے کا ڈھکن بھی نہ کھولنا. کپڑا جمانا ہے بنا رہنے دینا، دے دیا ہے تمہیں. کیوں؟ یہ علم الاسرار ہے. اور یہ حضرت مولانا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سرکار کو بھی آخر سرکار مرض شریف آخری جو دنیا کی ظاہری زندگی کے ایام میں سرکار ان سے بھی باتیں کرتے ہیں. ایک صحابی نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ کہ چاچا کے بیٹے کے لیے وہ اعلیٰ دین ہے، ان سے آپ باتیں آہستہ آہستہ بھی کرتے ہو، نجوہ بھی کرتے ہیں آپ، یعنی کان میں بات کر رہے ہو، عربی میں کہتے ہیں نجوہ، تو نجوہ بھی کرتے ہیں. فرمایا جو تمہارے سب کے کہنے کی تھی وہ کہہ دی، اس میں میں نے کوئی نہیں روکا تم سے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس سے کرتا ہوں، اور تمہارے خاص دین کے لیے جو بات تمہیں بتانی جو اس میں سے نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو میں چند لوگوں سے کرتا ہوں، اور یہ اس کو تمہارے قریب کر کے بیان کر دیا کرے، تمہاری فارم کے قریب کر کے اس کو دے دیا کرے. اسی لیے یہ 4 وہ ہستیاں ہیں جن کے سینے حضور کے اسرار کے خزانے ہیں، ان کے سینے گنجینہ ہے، اسرار نبوت ہے. یہ لفظ بول رہے ہو، گنجینہ اسرار نبوت ہے 4 یار، اسرار نبوت، علوم نبوت اور شریعت کی بات سب کے سامنے بیان کر دی. اسرار وہ
اور کوئی کہے گا وہ کیا چیز ہوتی ہے اسرار، تو اس کی ایک جھلک 16ویں پارے کے شروع میں ہے، وہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، وہ ہے علم الاسرار۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور اتنی تکلیف سے کوئی لے سکتا ہے علم الاسرار؟ لے سکتا ہے کوئی؟ ایک ایک بات پر موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا جائے گا علامہ کو لگے نقلم تصویہ میں صبر، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، بار بار سوال کرتے ہو، اور یہاں تو کسی کے ایک سوال کا جواب نہ دیا جائے تو پھر دیکھو جی انہوں نے کیا کیا۔ اور لوگ ہمیں قدرت کے جبر و قدر کے مسائل ٹیلی فون پر پوچھتے ہیں، یہاں کے بچے تو اتنے مطلب تکڑے ہیں کہ اس کو اس بات کو بھی نہیں سمجھیں گے کہ یہ پوچھنے کا مسئلہ کس قسم کا ہے، سامنے بیٹھ کے بھی سمجھ آئے یا ٹیلی فون پر ایک بندہ آکسفورڈ سے مجھے فون کرتا ہے اور ٹیلی فون پوچھے گا جبر و قدر کا مسئلہ، میں کہا میں تو اس کو ٹوائلٹ کے دروازے پر ہوں اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کتنی تیاری سے یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے اور تم ٹیلی فون پر بھی پوچھنا چاہتے ہو۔ اس لیے سوال علم الاسرار کی ہو اور پوچھے وہ اس انداز سے جائے، یہ جا کے کوئی پوچھے کم از کم آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر کوئی مراقبہ کرے نا، علم الاسرار کتنی مشکل سے حاصل کیا جاتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بات کس طریقے سے ہوتی ہے۔ گران قدر حضرات، بات سے بات نکلتی ہے اور ٹائم تو چلا جا رہا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چار ہیں، یہ چار ہیں اور چار ہی ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں اس میں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں چار نہیں سب ہیں، تو میں کہتا سب مومن ہیں، سب پاک ہیں، سب جنتی ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں۔ یہی تو ہماری جماعت کا دعویٰ ہے، بے شک۔ اس کے خلاف ہم بات بنیادی طور پر یہ تحریک ہے بھی انہی کے لیے جو ان سب کو حق نہیں سمجھتے۔ یہ تحریک ان کے اثرات بد کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں ان کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس جماعت پر اعتراض کرتا ہو۔ ایک جماعت کو اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہم تبلیغ نہیں کر سکتے، تبلیغ دین نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جماعت مجروح ہو جائے، جس کو 23 سال کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہو، وہ جماعت اگر مجروح ہو جائے، بات سمجھ رہی ہو، یعنی اسی پہ جرا ہو جائے کہ وہ جماعت کیا ایمان کامل نہیں رکھتی تھی یا عمل کامل نہیں رکھتی تھی، تو بعد میں دعوت دین دینے کا کوئی کام رہتا ہی نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین اپنے رسول کے ہاتھ سے چند نفوس اپنی مرضی کے جیسا دین چاہتا تھا اس طرح کے نہ بن پائے، تو یہ بولی مدثر صاحب بنائے گی، یہ عرفان شاہ کسی کی تشکیل کردار کرے گا؟ ہمارے منہ میں خواب، کون امام، کون عالم، کون پروفیسر، کون صاحب علم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کسی کی کردار سازی کروں گا جب کہ رسول نہ کر پائے؟ اس لیے یہ خناس پوری دنیا کے دماغوں کے سوا ہم سے نکال دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو جیسے لوگ اور جیسے انسان اور جیسے مومن اللہ کو چاہیے تھے، رسول اللہ کے ہاتھوں ایسے ہی مومن تیار ہوئے، کوئی کمی کا سوال ہی نہیں پیدا۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ نہیں دے دیا، یاد رکھو اہل ایمان، جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قلب انور کو وہ اطمینان اور تشفی نہیں ہوئی تھی۔ پوچھا تھا رب تعالیٰ سے، پوچھا رب تعالیٰ سے، کیونکہ سب نبی پوچھتے تھے، سب نبی، کیوں جب بھی کوئی کام کر رہا ہے کسی کے ذمے ہو تو اس کی تسکین اس میں ہوتی ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ آ کر بتائے تھا۔ دیکھو نا، آپ معمار بھی لگا دیں، کارپینٹر بھی لگا دیں، ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس مثال سے تعلق نہیں اس کا، کام کر رہا ہو، کام مکمل کرے تو اس کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چاہے اگر پورا اس کا اپنے کام پر حاوی ہو نا، تو تب اس کا دل کرتا ہے کہ بے شک میرا پے بعد میں کرے، پہلے کام کی تسلی تو کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس کی کمزوری ہو تھوڑی تو پھر کہے گا کہ کام نہ تک کہ پے دے تو میں نکلا ہے۔
یہی ہوگا نا. لیکن جس کو اپنے کام پر پوری مہارت ہے وہ کہتے ہیں جی پیسے بعد میں پہلے بتاؤ اور کام مرضی کا ہوا کہ نہیں. اب 13ویں پارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مکالمہ جو رب تعالیٰ سے اس بارے میں ہے نا، اس میں یہ بات موجود ہے. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ان میں سے اضللن كثيرا من الناس، بہت سے لوگ اس میں گمراہ ہیں اور بہت کسی طرح کے ہیں. من تبعني، جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ میرا ہے. ومن عصاني، اور جو گناہگار ہو تو جانے اور وہ جانے. مطلب ہے بات من تبعني پر چھوڑی. اب جو میری نہیں مانے میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مالک ان میں سے کوئی بھی کام کا نہیں. بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تو یہ خیال ہے کہ ان کی اولادوں میں بھی کوئی بندہ صحیح ہونے والا نہیں، اور ان کو ایسے مار کے ان کی نسلیں ختم ہو جائیں. یہ ایک پیغمبر فرما رہے ہیں لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کی نسلیں بھی نہ چھوڑ، اس طرح مار ان کو کہ کوئی بھی نہ رہے، کیونکہ ان کی اولادوں میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نجیب پیدا ہوگا. ایک نبی کی دعا. اور ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کیسی ہے. فرمایا میں بعد میں کہتا ہوں، تو نے ان پر محنت کی ہے، پہلے تو بتا. کیونکہ وہ انہوں نے کہا تھا نا مار دے کو میں نے مار دیے. نوح علیہ السلام نے کہا نا کہ نہ چھوڑ زمین پر ان میں سے کوئی ایک بھی، کو میں نے نہیں چھوڑے. ابراہیم علیہ السلام بھی تو خود کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک نہیں ہیں. اب تیری جماعت ہے، پہلے تو بول پھر میں بولوں گا کہ کیسی تیار ہوئی. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل شانہ عز و کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا اللہ میں ان سے راضی ہوں. سبحان اللہ. ان میں وہ خندق والے بھی ہیں، کچھ ادھر کھیت پڑے، کچھ ادھر کھیت ہو گئے سمجھتے ہو، کٹ گئے ہیں ادھر ہی گڑ گئے. کیوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ فرما رہے ہیں؟ اس واسطے فرما رہے ہیں کہ بدر میں آپ تھے نا، خود موجود تھے، دیکھ بھی رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے، دل کی آنکھوں سے تو جہاں بھی ہوں دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بدر میں آپ موجود تھے، خندق میں بھی آپ موجود تھے، احد میں بھی آپ موجود تھے، حنین میں بھی آپ موجود تھے نا. غزوہ حنین میں حضور خود موجود تھے. غزوہ کہتے ہی اس کو ہے جس میں آپ موجود ہو. بدر شریف میں آپ تھے، احد شریف میں آپ تھے، اور خندق میں آپ تھے، حنین میں آپ تھے، تبوک میں آپ تھے، سارے غزوات میں تھے نا آپ. اب ذرا سی بات کوئی کر دے اونچی تو کہتے ہیں یہ تو رحمت کی بات نہیں کر رہے جی، یہ پتہ نہیں مولوی بڑے تیز ہو گئے ہیں، ان کی زبان ایسی ہو گئی ہے. غزوہ میں حضور جاتے تھے رحمت للعالمین، غزوات میں تشریف لے جاتے تھے. یہ لڑائیاں آپ کے سامنے ہی ہوئی نا. لڑائی نہیں ہوتی، بات مقاصد کی ہوتی ہے. ان پہ غور کرو. اگر کوئی لڑائی برائے لڑائی ہو تو غلط ہے، اور اگر کوئی آپریشن ہو رہا ہو کہ اصلاح کرنے مقصود ہے. ایک ہوتا ہے ڈنڈا مار کے سر پھاڑنے والا، ایک ہوتا ہے نشتر سے پیٹ پھاڑنے والا. دونوں کے مقاصد میں فرق ہے. یہ اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے، وہ پیٹ پھاڑنے والا آرام دینا چاہتا ہے جو آپریشن کر رہا ہے. حالانکہ دونوں ہی وہ مارنے والے ہیں، بظاہر نقصان ہو رہا ہے، لیکن مقاصد میں فرق ہے. مقاصد میں کتنا فرق ہے. اس کو کبھی دیکھے ہی نہ کوئی کہا اس بھی پیٹ پھاڑ دیتا نہیں جا. تو انہوں نے کہا یہ تو اس نے لکھ کر دیا تھا کہ پھاڑ دو، کیونکہ میری زندگی بچ ہی نہیں رہی. خود نہیں لکھ کے دیتے ہو، جو کچھ ہو جائے میں خود ضامن ہوں. ڈاکٹروں کو کہتے ہو نا، وہ بھی بستر مار رہا ہے، اور ایک آدمی ایسے ہی ڈنڈا مار رہا ہے، جاتے ہوئے کو فائر کر دیا، وہ پیٹ پھاڑ رہا ہے. لیکن مقاصد میں فرق ہے. انبیاء کی لڑائی کے لیے نہیں ہوتی، اصلاح کے لیے ہوتی ہے. غزوات میں آپ تشریف لے گئے، آپ کے سامنے سب ایک ایک کپڑ
اب دیکھو نا لوگ سمجھتے جی ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، پتہ لگ جاتا ایک منٹ میں پتہ لگ جاتا. پتہ کیسے نہیں لگتا؟ پتہ کیسے نہیں لگتا؟ پتہ قائد کو ہوتا ہے، قائد کو پتہ ہوتا ہے، ایک ایک کی ادا کا اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، ایک ایک لفظ سے پتہ چل جاتا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جان مانگ رہے ہیں وہ جان حاضر ہے، جن سے مال مانگ رہے ہیں وہ مال حاضر ہے، جن سے وقت مانگ رہے ہیں وقت حاضر ہے، جن کو کہہ رہے ہیں بچے لے آؤ تو بچے حاضر ہیں، جن کو فرمانا بیٹیاں لے آؤ بیٹیاں حاضر ہیں، اولاد حاضر ہے، جن کو کہہ رہے ہیں وطن چھوڑ دو وطن چھوڑ دیا ہے. تو ابھی ان کے بارے میں کہو کہ رسول اللہ کو ان کا پتہ نہیں ہے. اور پتہ کس کو ہے جی؟ کس کو پتہ ہے جی؟ کہتے ہمیں پتہ ہے. کیوں کہ ہم نے فلانی تاریخ پڑھی ہے. میں نے کہا بڑے بیوقوف ہو، تاریخ پڑھنے سے بندے کو پتہ چلتا ہے. تو آج کے اخبار میں پڑھ لو، تاریخ ہے نا یہ، گزرے واقعات لکھ دینا، آج کے اخبار میں ایک خبر دیکھ لو پڑھ لو اور آج ہی اس خبر کی بنیاد پر چلے جاؤ تو وہ کہیں گے اس میں 10 غلطیاں ہیں. زخمی 18 ہیں انہوں نے 6 لکھے، مرے 4 ہیں انہوں نے 13 لکھے ہوئے. یہ ہوتی ہے تاریخ. اور حضور کے لیے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے اندر کیا ہے. اس قسم کے پگلے جب صحابہ کی سیرتوں پر آئیں گے اور ان پر نشتر زنی کریں گے تو یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ اس مقدس جماعت کا دفاع کیوں نہیں کریں؟ یہ ہے مقصد. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اپنے علم پاک سے نہیں بتا رہے، آزما کے بتا رہے ہیں. دیکھو اتنے غزوے ہوئے نا، اتنے غزوے تھے. آپ یقین کرو کہ ہمارا تو جلسے ہی ہوتے ہیں، جلسے ہی ہوتے ہیں. ایک جلسے ہی ہو رہا تھا ہمارا، تھوڑا سا سختی کا وقت آ گیا. ایک ساتھی کا پتہ چل گیا کہ اس میں دلیری کتنی ہے، اس کا دل کانپتا کتنا ہے. مجھے پتہ چل گیا، حالانکہ میرے پاس وہی نہیں ہے. وہی کا علم پڑھ کے جو حضور پہ اتری ہے، قرآن کا میں حافظ ہوں، ترجمہ بھی جانتا ہوں، اتنا تو مجھے پتہ ہے وہی اتری ہے ہمارے آقا پر. مگر ورث کے پتہ لگ جاتا ہے بندے روز بھی کہ کوئی کتنے پانی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ ایک مرتبہ تو نہیں بلایا، بدر میں بلایا، احد میں بلایا، خندق میں بلایا، حنین میں بلایا، تبوک میں بلایا. اور جب بھی بلایا کبھی بھی کفار سے طاقت برابر کی نہیں تھی. جب بھی بلایا کفار سے کبھی بھی برابر کی طاقت نہیں تھی، اسباب پورے برابر کے نہیں تھے. جب بھی بلایا تو کوئی عقل استعمال کرتا اپنا، یا رسول اللہ کو تو دھیان کرنا چاہیے، ہم آ تو گئے ہیں، ایمان بھی ہے، پر بندے دورے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو 2 ہاتھ ہیں لیکن 4 ہاتھ ہو جائیں گے، 2 بندے ہوں گے تو کیا بنے گا؟ آخر مشورہ کو ہونا بھائی، کوئی مشورہ تو دیں گے کہ ایمان ہی سے. آخر آپ بھی تو سب مومن ہو نا، تو کوئی مہم پڑ جائے تو آپ کیا کرو گے جی؟ سوچو نا، ہم ان پر تنقیدیں کر رہے ہیں، اپنے پر غور کریں نا. چھوٹا سا کوئی مسئلہ آ جائے تو 18 باتیں ہوں گی اس میں، اور جناب خدشی ہوگی اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا، اور باتیں ہی ہوتی رہیں گی ساری. ٹھیک ہے، تو وہ جماعت ایمان، یقین، اتنا یقین اتنا یقین اتنا یقین. یا رسول اللہ جیسے اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کا حکم ہے ہم حاضر ہیں. آپ فرماتے ہیں اس پر اللہ کا نصرت کا وعدہ ہے کہ میری مدد آئے گی تو آئے گی، تو آئے گی. زور سے کہو سبحان اللہ. اتنا یقین تھا، مدد ہے، آئے گی تو آئے گی. جس کا اس میں شک ہوتا وہ کبھی نہ چل سکتا. ساتھ ان کو یقین تھا
اور اگر آپ یہ پیمانہ قرآن شریف قرآن پاک سے پڑھے نا کہ پیمانہ ہے کیا تو میں خود کبھی کبھی حیران ہوتا رہتا ہوں کہ پیمانہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے الآن خفف اللہ عنکم ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. 100 کو 200 سے نہیں لگایا, خفف اللہ کے بعد 20 صابرون یغلبوا 200. 1000 یغلبوا 2000 باذن اللہ. 100 صابرون یغلبوا 200. فرمایا 20 اور 200 کی لڑائی اب نہیں کراتا, خفف اللہ, ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے اللہ تمہیں. خفف اللہ کا معنی ڈسکاؤنٹ کر, انگریزی تو نہیں جانتا, لیکن تخفیف کا مطلب ترخیص کے معنی میں کر رہا, تھوڑا تمہیں آسانی دے رہا ہے. کیا کہ 20 کو 200 سے نہیں لڑاتا. میں تم صابرۃ یغلبوا 200, 100 صبر والے 200 کے مقابلے میں لاؤں اور 1000 کو 2000 کے مقابلے میں لاؤں. اور وہ اب یہ تو تخفیف کے بعد کی بات ہے, اور تخفیف کے پہلے والی بات کہاں گئی؟ 20 صابرون یغلبوا 200, وہ کہاں گئی؟ وہ بدر میں دیکھو. بدر میں دیکھو کہ جب 313 ہو اور وہ 1000 سے زیادہ ہو تو یہ 1 کا 2 سے مقابلہ تو نہیں ہے نا. اب عقل والو, سب لوگوں کے بچے ہیں, ان کے بھی بچے تھے, وہ انسان تھے, بشر تھے. وہ بھی بشر کہتے ہوئے تو لوگ زبانیں نہیں تھکتی. بشر تھے, ہماری جیسے تھے. میں نے کہا بشر تھے مگر تمہارے جیسے کہاں تھے؟ تمہارے جیسے ہوتے تو گاڑی تو ادھر ہی رک جاتی, پتہ کہاں ہوتی. ہمارے جیسے تھے مگر تمہارے جیسے تو صحابہ بھی نہیں تھے. ان کے آقا کو کیسے اپنے جیسا کہہ رہے ہو؟ ورنہ 313 کا 1100 سے کیا مقابلہ ہوتا اگر تیرے جیسے ہوتے تو؟ وہ تو ان کے غلام بھی نہیں تھے تیرے جیسے نہ میرے جیسے. اب جیسے کب تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میں نے کچھ اس میں اور تمہارے لیے نا آسانی کر دی ہے. یہ بھی مقابلہ بڑا توڑ کا تھا, ہر دفعہ اتنا ایمان تمہارا آزمائش میں نہیں ڈالتا. چلو میں تم صابرۃ یغلبوا 200, 100 کا 200 اور 1000 یغلبوا 2000. 1000 سے 2000 کا مقابلہ. کتنے تک تمہیں میں آزماتا رہوں گا. پھر بھی اس کی 2 ہاتھ 4 ہاتھ سے لڑیں گے نا, پھر بھی 2 ہاتھ 4 ہاتھ سے لڑیں گے نا. اور ان میں اگر تلواریں بھی موجود ہوئی تو 2 ہاتھ میں شاید لاٹھی ہو, اس کے پاس تلوار ہو. جی تو بزدل آدمی تو ویسے بھی ایسے ہوتا ہے جیسے کہتے ہوئی چور تے چگا 2 تو پائیاں تے میں کر لے. اور کیا میں چور کو چگا بھی سی نا لال جڑا ماردا سی کہ بھائی کے میں 2 کلے سن, وہ چور تے چگا 2 سن. مطلب ہے کہ بزدل کو تو ویسے ہی بہت بڑا نظر آتا ہے, منظر ہی ایسا آتا ہے. ان کو کیا نظر آتا تھا؟ ان کو نظر تھی نصرت الہی پر, اور اعتماد اتنا تھا. دیکھو نا یہ جان کی بازی ہے بھائی, جان کی بازی ہے, اس میں رسک لینے والی بات نہیں تھی. رسک ہی رسک ہے سارا. لیکن بتاؤ ایمان کتنا مضبوط تھا. ایمان کتنا, یہ تو قرآن ہے, یہ قرآن ہے. اور یہاں کون ہے؟ یہ امیران شاہ ہیں, ہمارے ٹی وی ہیں, امام ہے, ہدایت دے رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں. میں نے کہا بیوقوفو, تمہارے منہ اس وقت جل کیوں نہیں جاتے جس وقت حقائق کا منہ چڑھاتے ہو, جس وقت سچائی کا منہ چڑھاتے ہو اور مقابل آتے ہو؟ تو ایسا تو شریف آدمی کے ہونٹ جل جانے چاہیے. سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کو کوئی بندہ اگر پروموٹ کرتا ہے, اور جو 20 بندے 200 کے مقابلے میں کھڑے ہیں, ابھی بھی تمہیں ان کے ایمان پر چلتا اور پھر کہتے جی فلاں تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ تو بھاگ جاتے تھے.
بھاگ جاتے تھے وہ. فلاں تاریخ والے نے لکھا ہے بھاگ جاتے تھے. اللہ اکبر. بھاگ جاتے تھے تو احد کے شہداء کی قبریں نہیں دیکھی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں. پھر کہتے جی وہ بھی تو آخر مولوی ہیں, آپ سفید ٹوپی پہنتے ہو یا نارنجی پہن لیتے ہو یا کسی اور رنگ کی, تو کالی پہن لیتے ہیں, فرق تو مولوی تو ہے ہی نا. میں کہتا مولوی کی یہاں بات نہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھو. بدر کے میدان سے اگر گزرو تو دیکھو کہ وہاں صحابہ کی قبریں ہیں یا نہیں. احد کے میدان میں جاؤ, کیا صحابہ کی قبریں ہیں وہاں یا نہیں. اردن میں چلے جاؤ, غزوہ موتا میں عبداللہ بن رواحہ کی قبر ہے کہ نہیں. جعفر بن ابی طالب کی قبر ہے وہاں یا نہیں. زید بن حارثہ کی قبر وہاں ہے یا نہیں. تو اس قبر والے سے پوچھو وہ تیری ٹنگا رہ کہ یہ سب بھاگ نہیں سکتا کیا. وہ مولوی تو ٹی وی پہ آدھا ہی نس چلے. حضرت امیر حمزہ کی قبر جب دیکھو, سعید بن جبیر کی قبر دیکھو, تو اس وقت سوچا تو کرو. عبیدہ بن حارث کی قبر دیکھو اگر بدر کے میدان میں, تو پوچھا کرو نا. وہ مولوی صاحب کہتے تھے نس جاتے ہیں تمہارے کو ٹنگا خراب چل, پیر خراب چل. میں نسیا نہیں کیا کہ میں اس لہجے میں دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بھاگنے والے بھائی قبروں والوں سے پوچھو جا کے, یہ بھاگنے والے ہوتے تو وہاں سر کیوں بٹھاتے تو بھاگ جاتے. اس طرح جب حقائق کے منہ چھڑائے جاتے ہیں تو پھر علم بھی روتا ہے, تاریخ بھی روتی ہے. اور یہ بے انصافی کرنے والے لوگ جس وقت رائے ابلام پر قابض ہو جائیں, ٹی ویوں پر چڑھ آئیں اور ہماری جماعتیں مختلف مساجد میں پیغام دیتی ہوں, اس وقت مقابلہ تو یہ بھی 20 اور 200 کا ہی ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کرنا تو ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. گرامی قدر حضرات, یہ قرآن پاک کا نقشہ ہے. آزمائے ہوئے لوگ ایک مرتبہ ہے. یہاں پہ کوئی ایک بات لے لو, کوئی ایک بات لے لو. عزیزوں کے ساتھ رشتہ داری کا دیکھنا چاہتے ہو وہ دیکھ لو. قربانی ایک صحابی کا باپ بھی سامنے, ایک کا ماموں سامنے, ایک کا بیٹا سامنے, وہ ان سے بھی جنگ کر رہے ہیں. خود رسول اللہ کا اپنا دیکھ لو, نبی پاک علیہ السلام کا چچا سامنے, غزوہ بدر میں چچا سامنے, اچھا عباس اس طرف سے آئے تھے, اور رسول اللہ کے اپنے داماد ابو العاص بدر میں ادھر سے آئے سامنے. ایسی جنگ آپ کو بھی روکنی چاہیے تھی نا. کیا آپ کا اندازہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ایسے عزیزوں سے لڑائی ہو سکتی؟ ایک داماد ہو سامنے کھڑا ہوا, چچا جان سامنے کھڑے ہو, لڑائی ہوتی ہے. لیکن یہ ملت اسلامیہ ہے, اس کی رشتہ داریوں کا انداز نیا بتایا. آپ کہتے ہیں جی ہمارے سچائی کی بات کر رہے ہو, کوئی سچائی کی بھی بات آپ کو بتانے کرے, آپ ہمیں لڑانے آ گئے. آپ ہمیں بات کر کمیونٹی میں یہ دو رائے پیدا کرتے جی, کمیونٹی کو لڑانے آ گئے. مسجدوں کو پیغام جاری کر دو, یہ تو جماعت ایسی ہے لڑاتے ہیں. لیکن اس سے بڑی لڑائی کیا ہوگی کہ چچا ادھر ہو, بھتیجا ادھر ہو, کمانڈر ہو, اور وہ بھی نبی اللہ کا, چچا سامنے ہو. اب کوئی آپ سے پوچھے یا رسول اللہ یہ خاندان پورا اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے؟ فرمایا ہوتی ہے. چچا چچا ہوگا جب دین قبول کرے, نہیں کرے گا یہ ملت کی تعمیر ہو گئی. ملت اسلامیہ کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید, یہ نئی وحدت وجود میں آتی ہے, نئی وحدت وجود میں آتی ہے. عقیدہ توحید جو خدا کا ہے وہ ہمارا ہے, جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے, اور جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اب اپنی اپنی ترجیحات ہیں, اپنی اپنی ترجیحات, ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے, لیکن یہ دلیل آپ کے سامنے پیش کر. بدر میں دیکھ لو,
ایسا ہوا کوئی سچی بات بھی ہو تو ہم کسی کے کہتے ہیں، ہم کہہ دیتے جی یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہم سچائی نہیں کریں گے، عدل نہیں کریں گے جی، حزب کریں گے، حزب حلیف بنیں گے ہم، کیوں کہ ہمارا حزب ہے، ہمارے قوم ہے، ہمارا قبیلہ ہے. لیکن دین اسلام کے لیے یہ اصول نہیں ہے. یہ اگر ہوتا تو لڑائی کیسے ہو سکتی تھی؟ سارے اہل مکہ ہی تو تھے، ان سے کیسے لڑائی ہو سکتی تھی؟ لیکن یاد رکھو صحابہ کرام وہ تو نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ معصوم تھے، وہ ہے نبی ہیں، رسول ہیں، معصوم ہیں. ارے صحابہ تو معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کا حال دیکھو، ان کے جگر کیوں نہیں ڈول رہے؟ صحابہ پر تنقیدیں کرتے ہو، بھائی نبی اللہ تو معصوم ہیں، وہ تو جو رب چاہتا ہے ان کی طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں پڑتا، وہ کر گزرتے ہیں. کیوں کہ صاحب خلق عظیم کی تعریف کی صاحب نور الانوار سے پوچھو نا، ملا جیون سے پوچھ کے خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ رب کی مرضی بسہولت کر سکے، یعنی دل پہ جبر کر کے نہ کرے. صاحب خلق عظیم اسے کہا جاتا ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہ پہلے اس کا مزاج بن جائے. صحابہ کو صاحب خلق عظیم پہلے تو نہیں ہو گئے کہ ان کے مزاج ہی ڈال گئے اس کے مطابق، لیکن معلوم ہوا کہ سرکار کی اتباع میں وہی حال ہوا ان کا. من تو شدم تو من یا شدم تو تن شدی تا کسن گوید بازا من دیگرم تو دیگری. صحابہ زمانے ہاتھ سے کہہ رہے یا رسول اللہ معصوم آپ ہے، پر سونیا تیری طبیعت کا ایک فوٹو ایسا نہیں چھک کے اپنے اندر رکھا. بس یہ بات ہے، یہ بڑا بلند مقام ہے جو صحابہ کرام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. یعنی یہ تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں شبیہ اقدس کو دیکھوں، خواب میں دیکھوں، یہ دیکھوں، آپ کی شکل بسا لوں، ایسا تو کرے گا؟ آپ کی ادائیں بسائے تو بات ہو. ہر بندہ مجھے کہتے ہیں درود شریف پڑھنے، میں نے کہوں میں آپ کو چہرہ دیکھ لوں. اللہ، میں نے کہا یہ بہت بڑی طلب ہے، مگر صحابہ کرام صرف چہرہ نہیں دیکھتے تھے، ایک ایک ادا کو بسا لیا. وہ بے نفسی، وہ بے غرضی، وہ صداقت، وہ احقاق حق، وہ ہمیشہ عدل جو سرکار کی صفات مبارکہ ہیں، ان صفات مبارکہ کی فوٹو یا فٹ کرنا یہ بات اور ہے. یہ بڑی باریک بات ہے، اگر اس کو اتار سکو تو یہ بات تھی ان کے اندر. کیوں؟ وہ پورا ایک معاشرہ ایسا وجود میں آ گیا جیسا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، اور زورا زوری وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اگر بغیر لوگوں کی مرضی کے چاہتا ہوتا تو پھر ویسے ہی کر دیتا، نبی نہ بھیجتا نہ وہی بھیجتا، کیونکہ اللہ کی قدرت میں ہے یہ بات کہ جبرن بھی لوگوں کو مومن کر لے. لیکن شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ بندے کو اس نے مزاج جو دیا ہے نا، اس کے مزاج کو ڈالنا چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اور اس کے لیے کتابیں بھی بھیجی، اور تبھی تو پھر وہ مقام جو خاص آپ کے لیے بنایا ہے وہ ان کے لیے نہیں بنایا جو ہیں ہی اس کے جبرن بھی، اور اس کے جن کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے وہ سبوح القدوسوں بھی پڑھیں کہ یہ جنت مقام آپ کا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی مرضی توڑ کر اس کی ماننی پڑتی ہے. اب گھڑیوں میں وقت نہیں ہے نا، مثلا فرشتوں کا مقام جنت نہیں رکھا، آپ کا رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے اپنی مرضی توڑ کر رب کی مرضی مانی ہو ان کا مقام جنت ہے، اور ان کی تو اپنی مرضی کوئی نہیں. فرمایا ان کو میں بڑے تم سے اعلیٰ مقام کس واسطے دوں؟ کیونکہ ان کو تو مرضی نہیں دی، وہ تو ہے ہی میری ماننے جو گئی. تمہیں مقام اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ تم ہو اپنی بھی مرضی والے، اور جب اپنی مرضی پر میری مرضی کو تم ترجیح دیتے ہو، اب تم سب سے بڑھ کے مقام لے. جیسے سادہ لفظوں میں یہی لفظوں میں فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، وہ یہی بات ہے. ان کو کہا دوں مقام، وہ تو ہے ہی میری مننے جوگے اور کچھ کرنے جوگے نہیں ہے.
تم کچھ کر سکتے ہو اور پھر میری مانتے ہو سب کچھ، تبھی تو تمہیں خلیفہ بھی بنا لیا، تم کو نہیں بنایا۔ اب ٹائم ویسے 49 منٹ ہو گئے اور 1 منٹ کے بعد مغرب شروع ہو جائے گی، اور میں کچھ تھوڑا سا جو ایک دن میں بات آئی وہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دی، مضامین تو، اور ایک حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں عن ابن عباس، یہ فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل کی اصل کتاب ہے عربی کی، وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ غصہ کرتے ہیں بعض لوگ اس پر بہت، لیکن ہم تو آپ کو عرض کر چکے ہیں نا پہلے کہ غصہ کیا کرتے ہیں، دیکھیے ہم کسی کا پوری سند لائے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل، کیونکہ اہل سنت کے امام ہیں، ویسے ہی ان کا تو نام ہی بہت بلند ہے، لیکن پوری سند کا نہیں پائے۔ مجاہد ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنت شجرۃ۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ چھوٹا سا اشتہاری چاہتے ہیں نا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہے، ایک درخت بھی ایسا نہیں ہے الا مکتوب علی کل ورقۃ، مگر یہ کہ جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر، یہ ہے ترجمہ اس کا، ما فی الجنت شجرۃ الا مکتوب علی کل ورقۃ، کی ہر ورقے پر یہ لکھا ہے، ہر پتے پر پہلا لفظ کیا لکھا ہے؟ محمد رسول اللہ، محبت سے پہلا لفظ کیا ہے ورقے پر؟ دوسرا لفظ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، اور تیسرا لفظ ہے اس کے بعد عمر الفاروق، اب آپ یہ فرمائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو آتے نہیں پہنچتا نا وہاں تک، لیکن کوئی شکل تو بنا سکتے ہیں۔ جنت کے پتوں پر تو وہی لکھ سکتا ہے جو جنتوں کا مالک ہے، لیکن اب اپنے سینوں پر لکھ سکتے ہیں، کپڑے کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، بینر پر بھی لکھ سکتے ہیں، اشتہار پر بھی لکھ سکتے ہیں، اور صرف اس پر نہیں لکھنا، اور صرف نام ہی نہیں لکھنا مومنوں، اور صرف جلسے ہی نہیں کرنے۔ پیغام یہ ہے کہ جو مزاج انہوں نے پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سیرتیں اپنانے سے عین وہ تصویر بن جائے گی آپ سب کی، آپ سب کے دلوں کی وہ تصویر بنے گی، ایک ایک اگر ادا ان کی اپنائی جائے۔ یہ خلاصہ یہ ہے ساری گفتگو کا، ان 4 میں سے ہمیں سرکار کی صورت طیبہ و سیرت طیبہ مکمل عملی شکل میں سامنے آ جائے گی، اور حضور کی تعدیب تربیت رب نے فرمائی ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے تعدیب فرمائی، احسن تعدیب، ادبنی ربی فاحسن تعدیب، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی مقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں، اس کے نقل فرمائی۔ اب اس کے بعد نہیں پوچھنا مجھ سے، ادھر ہی لکھا مقاصد الحسنہ میں امام سخاوی نے لکھا، اس کو نقل کیا پورا، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، اللہ میرے رب نے میری تربیت کی، اور پھر رب تربیت کرے تو کیسی ہوگی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی کا یہ اعزاز ہے، ادبنا ادبنا رسول اللہ، ادبنا رسول اللہ۔ ہماری تعلیم کس نے کی؟ ہماری تعلیم کس نے کی؟
تربیت کس نے کی؟ یہ ابو بکر عمر عثمان علی کہہ سکتے ہیں ہماری تعلیم ہماری تربیت رسول اللہ صرف ایک واسطہ ہے، حضور کی بلا واسطہ رب نے کی. حضور کو فرمایا تبانی ربی، میرے رب نے کی. یہاں بہت سے سینٹروں میں لوگ کہتے ہوں گے جبریل امین نے کی، لیکن میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں جس میں حضور میرے رب نے کی. تبانی ربی، میرے رب نے میری تربیت کی. شاہکار ربوبیت، رب کی تربیت کا شاہکار ہے جناب محمد. جب وہ فرمائے کہ ادبنا رسول اللہ، ہماری تعلیم کی کس نے؟ رسول اللہ نے. تو شاہکار رسالت ہے ابو بکر عمر عثمان اور اہل دین. یہ پورا دین کا پیغام ہے. 4 یار کا مطلب دین کی پوری عملی صورت کو دیکھنا، اور ان چاروں کی شکل میں وہ نظر آتی ہے کیونکہ صحابہ کے قائد ہیں جو سب سے بڑی جماعت ہے اس خیر امت کی. کنتم خیر امت، اس کی سب سے بڑی. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مقاصد اسرا میں ان کے خلوص میں سے ایک ذرہ بھی ہو. ہمارے اندر آج کو حالت ہی بدل چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس روشنی میں سے ایک کرن بھی ہمیں نصیب فرمائے. ہمارے دنیا آخرت کے جو سمندر ہے اس کے